بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم میں جو سائنس معجزات آج سامنے آ رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا کہ مظاہر فطرت پر غور اور فکر کرے اور ان میں اس کی نشانیاں تلاش کرے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجودہ مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے۔ تمام جاندار میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور انہی جاندار میں سے ایک مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کہ قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تب اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندارت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کسی چیز کی۔ جو مومن ہے وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہیں۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس پر غور فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن میں باؤت عطا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مؤنث ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر پھلوں کا رس چوستا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے۔ آج ہمارے پاس ایسے جدید کھوج بین ہے جو کسی شے کو ہزاروں اور لاکھ گنا بڑا کر کے دکھاتا ہے، جبکہ قرآن میں باؤت عطا کا لفظ بول کر 14.5 سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں۔ منافقوں نے اگر مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن پر اعتراض بات کی ہے، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جانور کی ساخ اور بناوٹ پر غور فکر کرتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بنانے میں باریکی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام جعفر صدیق اس چھوٹے سے حیوان کی حرکت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام اعلیٰ ہے جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہے، یعنی ہاتھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 اصول یعنی سینگ اور پر ہے جو ہاتھی کے پاس نہیں۔ یہ ظاہر کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا، اس میں غور فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے، اور وہ مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوق جمع ہو جائے اور باہم مل کر کوشش کرے کہ ایک مچھر بنا لے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کے حرکت کے اسرار پر ان کی عقل دنگ رہ جائیں گی اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنسداں نے مچھر کے 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہے، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہے یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں گے تو آپ کا دماغ افلوس ہو جائے گا۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں، اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہے۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لو گے تو تب آپ کے ذہن میں بھی یہ آیت کریمہ آئیں گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ انکشاف کی ہے،
कि ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेता है। ये तो बहुत तफसील की बातें हैं, मगर चंद बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मच्छर की 100 आँखें हैं जो सब के सब इसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत हैं। इसके 3 दिल है और 3 मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर के सूंड में 6 छुरियां हैं और हर छुरी का अपना काम है। मच्छर के दोनों तरफ 3-3 पर है। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निजाम है और इसी के जरिए ये इंसानी जिल्लत की रंगत को तारीकी में पहचानता है। मच्छर की सुई में नशा करने का निजाम है जिसे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाते हैं। एक मच्छर के अंदर खून का तजिया करने का निजाम भी है, इसीलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरान कुन तहकीक में ये बात सामने आई है कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हाकिर चीज है जो तुम्हें अपनी आँख से नजर भी नहीं आती। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे आमाल की और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीज़ों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं, और यही वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया। अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदारत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या इसके ऊपर की किसी चीज़ की। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा।